جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹے اسباق میں سے آج ہمارا آخری سبق ہے، کیونکہ دو سبق آپ کے سکپ ہو گئے، درمیان میں سے ایک ابتدائی حساب اور ایک بھیڑیا، اور ان میں درمیان میں یہ ایک سبق ہے کیا بیٹے، لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ بات کو بڑے دھیان سے توجہ سے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے تو پھر یہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا، ادروائز یہ سبق آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بیٹے آپ لوگ جی ٹی روڈ سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں، ہاں جانتے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ واگا بارڈر تک جاتا ہے، بولیں ٹھیک ہے، اور پھر صرف واگا بارڈر نہیں بلکہ آگے یہ دہلی تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، دہلی سے شروع ہوتا ہے اور کرتے کراتے لاہور سے گجرانوالہ، گجرانوالہ سے بولیے گجرات سے آگے جیلم سے آگے اسلام آباد سے آگے پشاور، بیسیکلی یہ سارا ہاں جی انڈیا سے آتا ہے۔ اس نے جانا مدینہ پاک تک تھا، لیکن شیر شاہ سوری نے جب یہ جی ٹی روڈ بنوایا، کس نے بنوایا؟ تو جب بنوایا تو وہ پھر اس کا خواب پورا نہ ہو سکا، پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو بہرحال وہ دہلی سے شروع ہوا تھا اور یہ بن گیا پشاور تک۔ تو یہ جو سارا روڈ ہے نا بیٹے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جی ٹی روڈ۔ اس سبق میں رضا علی عابدی نے، ان کا تعارف ابھی میں کرواتا ہوں، رضا علی عابدی نے نا بیٹے یہ پشاور سے لے کر اسلام آباد تک، یعنی راول پنڈی تک، اسلام آباد یا راول پنڈی ساتھ ساتھ ہیں، اچھا یہ بیٹے پشاور سے وہ شروع ہوا اور اسلام آباد تک آیا۔ بیٹے دائیں بائیں ادھر ادھر دونوں طرف جو بھی تاریخی مقامات آئے، پکنک پوائنٹ آئے، جو بھی اہم جگہیں ہیں اس روڈ کے دائیں بائیں، جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں، اس کو جرنیلی سڑک بھی کہتے ہیں۔ کون سی سڑک کہتے ہیں؟ جرنیلی۔ اس سڑک کے دائیں بائیں کہاں سے کہاں تک؟ بولو کہاں سے کہاں تک؟ پشاور سے اسلام آباد۔ بیٹا اس ایریا میں جتنے بھی اہم تاریخی مقامات ہیں، کوئی قلعے ہیں، کوئی باغات ہیں، کوئی چشمے ہیں، کوئی تاریخی واقعات، اس کا بیٹے اس نے ذکر کیا ہے۔ وہ چلتا ہے پشاور سے آگے پھر آگے اسلام آباد تک آ جاتا ہے، اور اسلام آباد تک آتے آتے وہ اپنی ساری تفصیلات اس کے اندر ذکر کرتا ہے۔ تو بیٹے اس نے پھر کیا کیا؟ یہ سارے واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور جگہوں کے بارے میں اس نے بتایا ہے۔ اچھا آپ یہاں وائٹ بورڈ کے ساتھ لنک رہیں گے تو آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا کہ پہلے کون سی جگہ آتی ہے، پھر کون سی آتی ہے، پھر کون سی، اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم گاڑی پر بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے پشاور سے کہاں آ جائیں گے؟ اسلام آباد۔ اچھا میرے پتروں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا یہ جانتے ہیں کہ یہ جو رضا علی عابدی ہیں یہ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے؟ انڈرلائن کریں، اپنی بک پر آئیے، اور سب سے پہلے آپ بیٹے انڈرلائن کریں گے کہ ان کی جائے پیدائش کیا ہے۔ جی بیٹا ہاں جی، MCQs میں سب کو یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جائے پیدائش انڈرلائن کریں گے بیٹے۔ یہ رضا علی عابدی روڈ کی، یہ جگہ کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے روڈ کی، جو ضلع ہری دوار انڈیا میں ہے، تو وہاں یہ پیدا ہوئے۔ کیا نام ہے بیٹے؟ روڈ کی۔ اچھا ان کے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ اس کے بعد اگلا MCQ جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہجرت کر کے کب آئے؟ تو یہ بیٹا 1950 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے، 1950 میں۔ اس کے بعد بیٹے جب 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یہ بیٹا ان دنوں ایک اخبار نکلتا تھا حریت، انڈرلائن کریں، حریت کا معنی آزادی، حریت کے نام سے، اس کے ساتھ یہ منسلک تھے، جڑے ہوئے تھے، منسلک تھے۔ اچھا
اور یہ وہاں مطلب ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے بالکل نیچے آ جانا ہے اگلے آخری پیراگراف پر, اور وہ ہیں بیٹا ان کی کتابوں کے نام. یہ بیٹا شارٹ کویسچن کے طور پر آپ نے یاد کرنے ہیں, باقی والے ایم سی کیوز تھے. یہاں کتابوں کے ناموں میں ایک ایم سی کیوز ہے کہ انہوں نے ٹوٹل کتابیں اب تک کتنی لکھ لی ہیں بیٹا؟ 30. شاباش, انڈرلائن کریں, یہ ایم سی کیوز ہے. اور ان کتابوں کے نام وہ بیٹے آپ سے یہ دوسری لائن میں, آخری پیراگراف کی دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تا دم تحریر 30 سے زائد کتابیں ان کی تصنیف کر چکے ہیں. ان میں کون کون سی ہیں فیمس؟ پہلی ہے بیٹے جرنیلی سڑک. اس کتاب کا نام آپ نے ضرور یاد کرنا ہے کیونکہ یہ سبق بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے. جرنیلی سڑک, شیر دریا, جہازی بھائی, ریل کہانی, پہلا سفر, کتب خانہ, اردو کا حال, اپنی آواز, کتابیں اپنے آبا کی, اور جانے پہچانے. یہ بیٹا ان کی کتابوں کے نام ہیں. اچھا, آپ سے یہ ایم سی کیوز بھی پوچھا جائے گا کہ جرنیلی روڈ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی ٹی روڈ. کیا؟ جی ٹی. اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جی ٹی روڈ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جرنیلی سڑک. ٹھیک ہے, یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر انڈرلائن کر لیں. یہ بیٹا یہ ایم سی کیوز ہو گئے, یہ شارٹ کویسچن. یہ آپ نے اچھے کاکوں کی طرح صرف یاد کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا ساتھ ساتھ کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے سبق کی طرف. میں صرف ابتدا کروا رہا ہوں آج, اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو آگے کل پڑھیں گے. دیکھیے ذرا, کہتے ہیں عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی. بیٹے توجہ سے سمجھیں اور سنیں. میں نے کہا سننے کو بہت اچھا لگا کہ جی یہ سبق تو اس میں تو ہم نے اہم پوائنٹس ہی پڑھنے ہیں, لیکن ان کے نام مشکل ہیں, سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اس لیے بڑے دھیان سے سنتے جائیں. کہتے ہیں عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی, آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں اور آتے ہوں. یعنی اگر آپ کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے تو اس سڑک پر بہت زیادہ مناظر ہیں. آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت, معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے. ہمراہ کا مطلب ساتھ ساتھ, یعنی آپ نے اپنی گاڑی پشاور سے چلائی اسلام آباد کی طرف, دہلی کی طرف, تو آپ بیٹے چلتے آ رہے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں ایک ایک چیز میں تاریخ ہے, تو آپ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. پھر کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے, اور کہیں عبرت, مطلب کہیں آپ حیران ہو, اچھا یہاں یہ ہوا, تھوڑا آگے چلتے ہیں, اچھا ادھر یہ ہوا, تو آپ حیران ہوتے ہیں. اور کہیں عبرت کا مطلب ہے کہ یہاں آپ کو آثار قدیمہ نظر آئیں گے, یعنی پرانے زمانوں کی تباہ حال بستیاں, تو جن کو دیکھ کر آپ عبرت پکڑتے ہیں, آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ایسے واقعات اس روڈ کے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں. پھر اگلی بات کہتے ہیں منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں. یعنی منظر ایک ختم ہوا, جیسے بیٹے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, تو کیا ایک ختم ہوا اگلا دانہ اگلا دانہ, کہتے ہیں یوں یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایک اہم پوائنٹ ختم ہوتا ہے اگلا شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے ایسے. سمجھ آ گئی تو آپ اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں. کلیئر بیٹے, کو پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ بات کا آغاز کل کریں گے, اور کل ہم اس سبق کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے.